اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید نے اس تصور کو بیان کیا، یہ میری کتاب کا ایک پارٹ ہے، قرآن مجید کے 365 اصول، جو اس رمضان میں انشاءاللہ چھپ جائے گا۔ اس میں نے اس اصول کا عنوان دیا ہے مخصوص ذہنی سانچہ رکھنے کے نقصانات۔ یہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84 سے ماخوذ ہے یہ اصول۔ اس میں ایک لفظ آیا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل یعمل علی شاکلتی فربکم۔ شاکلہ کا لفظ آیا۔ شاکلہ کہتے ہیں طریق فکر کو، سوچ کو، غور و فکر کرنے کے انداز کو۔ ہم اگر اس ہال میں 150 بندے آپ بیٹھے ہیں تو 150 بندے کا غور و فکر کرنے کا انداز اپنا اپنا الگ ہوگا۔ اس کو شاکلہ کہتے ہیں قرآن مجید۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ تم ہر معاملے کو اپنے انداز سے دیکھنے کے عادی ہو، تم ہر معاملے کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم اپنے بچوں کو اپنے انداز سے پروان چڑھا رہے ہیں نا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پروان چڑھانا اللہ کی رضا کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور اپنے مطابق سے مراد ہمارے جذبات اور ہماری شخصیت کی، جس کو میں نے پوری تفصیل بیان کر دی، پورا فلسفہ سمجھا دیا۔ ان جذبات، ان تعصبات کی بنیاد پہ پروان چڑھا رہے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بنیاد پہ پروان چڑھا رہے ہو، یہ آپ لوگوں نے طے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتی، تم میں سے ہر بندہ اپنے فطرت اور طریقہ کار کے مطابق عمل کرتا جا رہا، جبکہ اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا طریقہ۔ اب ربانی طریقہ کیا ہے؟ اپنی نگاہ سے چیزوں کو نہ دیکھے، ربانی نگاہ سے دیکھے۔ کس نگاہ سے دیکھے دوستو؟ اونچی آواز میں آپ بھی، ربانی نگاہ۔ اب انسانی نگاہ اور ربانی نگاہ میں فرق کیا ہے یہ سمجھ لیجیے، بس 4-5 پوائنٹ، اس کے بعد پھر ہم احادیث پہ آ جائیں گے۔ ربانی نگاہ اور انسانی نگاہ میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بائسڈ نہیں ہے، انسان بائسڈ ہے۔ تو جو انسان ربانی نگاہ سے دیکھے گا وہ بائسڈ نہیں ہوگا، وہ پسند اور ذاتی ناپسند کی بنیاد پہ نہ عطا کرے گا نہ محروم کرے گا، چونکہ اللہ اپنے منکروں کو بھی اگر وہ محنت کرتے ہیں اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو عروج بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین آفاقی ہیں، زمانی اور وقتی نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ بائسڈ نہیں ہے، اور ربانی نگاہ سے دیکھنے والا کبھی بائسڈ نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے اور ہمارے لیے کیا پیغام کہ اگر کوئی صحیح بندہ ہے اور ہماری بے شک اس سے جتنی ناپسندیدگی اور دشمنی ہے، اس کو معاشرے میں پروموٹ کریں، اس کی عزت کریں، اس کو ایکنالج کریں۔ ہم جس بندے کو پسند نہیں کرتے ہم اس کو ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں، یا ہمیں ماضی میں کسی سے کوئی معاملہ پیش آیا، ایون کہ اگر اس نے زیادتی بھی کر دی تو ہو گئی زیادتی، اب کیا اس کی بنیاد پہ آگے ہمیشہ نفرت چلانی ہے؟ اللہ ایسے نہیں کرتا۔ جس نے توبہ کر لی اللہ فرماتا ہے معاملہ ختم، بلکہ صوفیاء نے فرمایا اور حدیث پاک ہے الندم التوبہ، کہ جو ندامت اختیار کرے گا کسی گناہ پہ، اللہ فرماتا ہے یہ ندامت ہی اس کے لیے توبہ ہے۔ اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا کہ قیامت کے دن ملائکہ کو اجازت نہیں ہوگی کہ میرے بندوں میں سے کسی بندے کا وہ گناہ ذکر کرے جس پر وہ دنیا میں کسی بھی وقت نادم ہوا تھا، یعنی جو بندہ میرے حضور دنیا میں نادم ہو چکا، اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن پھر اس کو شرمسار کروں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بائسڈ نہیں، تو ہم نے بھی بائسڈ نہیں ہونا۔ یہیں سے فرق ہو جاتا ہے بندے میں، اور خدائی مزاج جو بندے میں خدا چاہتا ہے آئے، اس میں یہیں سے فرق ہو جاتا ہے۔ ہم بائسڈ ہیں، ہم مسلکوں کے بائسڈ ہیں، ہم مکتبوں کے بائسڈ ہیں، ہم مطلب اپنے رشتوں میں بائسڈ ہیں، پسند ناپسند میں بائسڈ ہیں، معاملات میں بائسڈ ہیں۔ پھر اللہ عادل ہے، ربانی نگاہ رکھنے والا عادل ہوتا ہے، غیر عادل نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو جو اس کی ڈیو رسپیکٹ ہے اور جو اس کی ڈیو ایکنالجمنٹ ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ پھر تیسرا، اللہ اپنے پرائے سب پر رحم کرتا ہے۔ جو ربانی نگاہ والا ہوتا ہے وہ اپنے پرائے سب پر رحم کرتا ہے، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ پھر اگلی بات، اللہ تعالیٰ نافرمان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ جو ربانی نگاہ والا ہوتا ہے وہ اجلت نہیں کرتا اگلے کو نیچا دکھانے میں اور سزا دینے میں اور اس کو جھوٹا کرنے میں، اجلت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص مہلت تک موقع دیتا ہے، ربانی نگاہ والا بھی آخری حد تک اس کو گنجائش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو اصولی ضابطے کے تحت ڈیل کرتا ہے، ربانی نگاہ والا ہر معاملے کو اصولی ضابطے اور اصولوں کے تحت دیکھتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ لیں؟ تو لہٰذا یہ فرق ہوتا ہے ربانی نگاہ میں اور انسانی نگاہ میں۔ اور شاکلہ کا لفظ قرآن مجید نے بولا
شاکلہ کا کہ اپنے طریقے فکر سے ہر معاملے کو ڈسکس نہ کرو، اپنی زندگی میں کچھ اللہ کو بھی ویلیو دو، اللہ تعالیٰ کو بھی ویلیو دو۔ آپ کی زندگی میں جتنی اللہ تعالیٰ کی ویلیو ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی آپ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک اصول ہے، بالکل واضح بات ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بڑی بات کرتے ہیں، یہ جو جذبات ہے نا، آخری بات ہے اس کی، ہمارا آخری حصہ ہے آج کا، احادیث کچھ جو رسول اسلام نے براہ راست تربیت اولاد سے متعلق فرمائی، براہ راست بغیر کسی توضیح اور وضاحت کے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کی ایک مثال میں نے آپ کو دینی ہے، جذبات اور خواہشات جو ہماری پوری شخصیت جس پر کھڑی ہے اس کے حوالے سے، اس کو اپنے آپ کو اس زون سے نکال کے کمفرٹیبل زون سے انکمفرٹیبل زون میں لانے میں دیر نہ کریں، یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ ایک امراض کو بھی مثال بیان کر رہے تھے نا، وہ درخت پر چڑھنے اور اترنے والی، چلے وہ آپ لوگوں کو کر دیا، ابھی ایک اور بیان کر دیتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جذبات اور خواہشات کی مثال درخت کی ہے۔ کس کی ہے؟ یہ احیاء العلوم میں بھی شاید ہے، لیکن کیمیائے سعادت میں یہ مثال موجود ہے، اور مکاشفت القلوب میں بھی درخت کی سی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انسان چاہتا ہے خواہشات کا وہ درخت اکھاڑ دے، جذبات کا وہ درخت کیا کرے بتائیں؟ اکھاڑ دے، لیکن نفس کے اس دھوکے میں آ کے چلتا جا رہا ہے، اچھا اکھاڑ دیتا ہوں، بس اب میں نے اکھاڑ دینا ہے، اب اکھاڑ، لیکن اکھاڑتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جوں وقت گزرتا ہے تو انسان کے اعصاب کمزور ہوتے جاتے ہیں، بوڑھا ہونا ہے نا، اور جوں وقت گزرتا ہے تو درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں۔ سمجھے پوائنٹ؟ پھر فرماتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس کو بریک ایون نہیں کہتے آپ کاروباری زبان، ایک بریک ایون پوائنٹ آتا ہے کہ وہ آخری سطح ہوتی ہے کہ اگر انسان اس خواہشات کے درخت کو اکھاڑنا چاہے تو اکھاڑ سکتا ہے، توانائی ہوتی ہے، اس کے بعد ریورسل شروع ہو جاتا ہے، درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے، آخری عمر میں کہیں چاہے بھی صحیح تو وہ درخت نہیں اکھاڑ سکتا۔ یہ کتنی لاجیکل انٹرپریٹیشن ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے۔ زیادہ تاخیر سے مراد، درخت کی جڑوں سے مراد جذبات آپ کی شخصیت میں ایسے رچ بس جاتے ہیں، آپ کو شعور ہی نہیں آنے دیتے کہ آپ کی شخصیت کوئی شخصیت ہے یا محض تعصبات کا مجموعہ ہے، آپ اس شعور سے جاری ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کچھ احادیث لیتے ہیں، یہ ایک اصول ہے، آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیے اور آپ سوچتے جائیے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو اس کے مطابق ڈیل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، یہ حدیث پاک ترمذی میں ہے اور مسند احمد میں ہے، 2635 نمبر حدیث ہے ترمذی۔ آپ سواری پر تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں جا رہے تھے، ان کو پیچھے بٹھا لیا، وہ آپ کے پیچھے بیٹھ گئے اور آگے چلتے گئے، اور کہیں جاتے جاتے آگے تھوڑی سی بات آگے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، چھوٹے لڑکے، یہ بتا، یقیناً میں تجھے کچھ باتیں سکھا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سکھائیں، اب وہ سن لیجیے کیا تھی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث صحیح ہے یہ، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پہلی نصیحت کیا کی کہ اللہ کی مراد اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا اگر وہ تیری حفاظت کرے گا تو ہر معاملے میں اس کو اپنے روبرو پائے گا، اور جب بھی تو مدد طلب کرے گا تو اللہ تیری مدد کو پہنچے گا۔ اور اس حقیقت کو جان لے اور ذہن نشین کر لے کہ اگر ساری امت تجھے کوئی نفع دینے لگے اور وہ نفع دینا اللہ کی رضا میں نہ ہو تو وہ مل کر بھی تجھے نفع نہیں دے سکتے، اور اگر ساری دنیا کے انسان تجھے کوئی نقصان دینا چاہیں اور اللہ کی رضا میں تجھے وہ نقصان دینا نہ ہو تو سب مل کے بھی تجھے نقصان نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ فرمایا تقدیریں لکھ دی گئیں، قلموں کو اٹھا لیا گیا اور صحیفے خشک ہو چکے۔ اب میں نے اس حدیث سے آپ کو کیا پوائنٹ اخذ کر کے بتانا ہے وہ الگ ہے، یہ تو آپ نے حدیث پاک سن لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلے، کہیں سفر پہ جا رہے تھے، رستے میں وہ بچہ ملا، ان کو ساتھ بٹھایا، یعنی اتنی بھی گنجائش اگر ملے کسی کو نصیحت کرنے کی، یہ کوئی محفل نہیں ہے، یہ کوئی مجلس نہیں ہے، یہ کوئی کلاس نہیں ہے، آپ گھر سے نکلے اور جا رہے ہیں اور اتنی سی گنجائش ہے،
این ممکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جانا بھی نہ ہو جہاں رسول اللہ نے جانا ہے، رستے میں اتر جانا ہو، لیکن جتنا دورانیہ میسر آیا حضور اسلام نے اس میں بھی اس بٹھا کے بچے کو نصیحت کر دی اور کوئی بات سمجھا دی۔ تو آپ جب بچے کو لے کے گاڑی میں نکلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کہیں ساتھ چلتے ہیں، گھر سے نکلے ہیں مسجد تک جا رہے ہیں، گھر سے نکلے ہیں کہیں جا رہے ہیں، درمیان میں 2 منٹ میسر ہیں، تو تربیت کے لیے کوئی گھنٹوں یا مہینوں نہیں درکار ہوتے، تربیت یہی 2 منٹ ملا کے کی جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے نہ بناتا، واقعہ بھی بتا سکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے پوری اس لیے بتائی کہ وہ کتنا دورانیہ تھا سفر میں بات کرنے کا، کتنی بات ہوتی ہے، لیکن سفر میں بھی حضور اسلام نے یہ بات کر دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ بچوں کا استقبال کرتے تھے، عزت دیتے تھے، استقبال کر، اور آپ سب نے سنی ہوئی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جب وہ تشریف لاتی حضور اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اس کے بعد ان کے جبین مبارک کو یا دست اقدس کو بوسہ دیتے، پھر ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ ایکسٹریم لیول کی عزت بچوں کی، بیٹے کی، بیٹی کی۔ ہم کیا یہ کرتے ہیں؟ چونکہ آپ جو دیں گے بچہ وہی آگے ٹرانسفارم کرے گا۔ آپ کے پاس اگر بچہ آئے تو آپ اس کو جھڑک دیتے ہیں، میں مصروف بیٹھا، چل جا پھر آئیں۔ تو ہم پتہ نہیں کسی معجزے کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچانک سے ہوگا اور ہم اس موقع پا کے سارا کچھ ایک ہی دفعہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہونا، ہم نے ساتھ ساتھ کرنا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا 7 سال کی عمر ہو تو بچوں کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر ہو تو ان کے بستر ماں اور باپ اپنے بستر سے جدا کر دیں۔ یعنی آپ دیکھیے حکمت اور معرفت دیکھیے کہ ایک ایک بات کے اندر کتنے کتنے پیغامات ہیں تربیت کے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اولاد کو ابتدا سے ہی اچھا ماحول دو۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا تعصبات آپ نے آگے کاؤنٹر کر رکھے ہیں، اب حدیث اسی سند آگے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6025، حدیث نمبر 6025۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ انس آج شام میرا بیٹا پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضور کے اپنے صاحبزادے جو تھے۔ پھر وہ بچہ ایک لوہار تھے ابو سیف نامی شخص، ان کی زوجہ کو دے دیا۔ ان کی زوجہ فصیح اور بلیغ بڑی تھی، جس طرح عرب میں یہ اصول تھا کہ بچوں کو تربیت کے لیے فصیح علاقوں میں بھیج دیتے تاکہ ان کی فصاحت اور بلاغت اچھی ہو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو ابو سیف نامی شخص کی بیوی کے ماتحت پرورش کے لیے بھیج دیا۔ سمجھ گیا آپ بات کو؟ اب آگے پوری حدیث ہے۔ اس کے بعد ان کی وصال کا ذکر ہے، حضور ملنے گئے تو وہیں ابو سیف ہی کی گھر میں حضرت سیدنا ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ یہاں سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ بچے کو ماحول وہ دینا ہے۔ اب یہ دیکھیے کیا رسول اللہ کے گھر کا ماحول کوئی کمی تھی اس میں؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو تعلیم کیا ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں بچے کو رکھا جس ماحول میں بہترین تعلیم اور تربیت کے مواقع تھے۔ تو لہٰذا آپ نے بچے کو وہ ماحول دینا ہے جو ماحول تعصبات سے اٹا ہوا نہ ہو، بلکہ اس کے اندر تعلیم و تربیت کے بہترین مواقع ہوں۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین بچوں کے نگران ہیں، ان سے بچوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہر شخص رائی ہے، اس سے اپنی وہ مسئول ہوگا اپنی رعیت کے بارے میں، اور والدین سے بچوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ کوئی بھی بچہ رائے حق سے ہٹا، بد کردار بنا، بے ایمان بنا، رسول اللہ نے فرمایا قبر میں اور حشر میں والدین نیک ہوں، صالح ہوں، پرہیزگار ہوں، اس وقت تک بخشش، مغفرت اور جنت کا تصور نہیں کر سکتے جب تک اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جواب دہی نہیں دے دیتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، یعنی یہ بچوں کا انفرادی معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے پوری کوشش کی اور کوئی بچہ بگڑ گیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ایسا ماحول دیں کہ اس میں بچہ پروان ہی نہ چڑھ سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا خبردار لڑکے کو لڑکی پر ترجیح مت دو۔ کیا فرمایا؟ لڑکے کو لڑکی پر ترجیح مت دو۔ یہ جہال عرب کا روش ہے، حضور نے فرمایا عرب کے جاہلوں کی یہ روش تھی کہ وہ بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دیتے تھے۔ ہمارے گھروں میں کیا یہ معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس اب دیکھتے جائیے، میں حدیث سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حدیث جو ہیں یہ اصول ہیں، میں نے بس ہر حدیث نہیں بیان کر رہا جو یہاں لکھی ہوئی، اصول ہیں، یعنی صرف وہ حدیث لی ہے جو حدیث بطور اصول قبول ہے۔ یہ اصول بیان ہوئے کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دو۔ آگے فرمایا پھر بیٹیوں کی تربیت پر، اچھی تربیت پر پھر فضیلت کی بہت ساری حدیث ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو ابتدائی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم ضرور دو۔
یعنی محض سکولنگ کافی نہیں ہے، سکولنگ کے ساتھ ان کی دینی تعلیم کا باقاعدہ بندوبست ہونا ضروری ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کیسے دیتے تھے وہ بھی سن لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضور کی نواسی تھی حضرت امامہ، حضرت سیدہ زینب کے صاحب، صحیح بخاری کی حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے انہیں ساتھ رکھتے، اور پھر حضرت سیدہ امام حسن اور امام حسین ان کو ساتھ رکھتے۔ کوئی شاید ہی اکثر نمازوں میں یہ بچوں میں سے کوئی نہ کوئی حضور کے ساتھ ہوتا۔ اور وہ حضرت علی والا قول یاد ہے آپ کو کہ کر کے دکھانا بولنا نہیں ہے، تو وہ پوری نماز یہ بچے حضور کے ساتھ دیکھ دیکھ کے پڑھتے، اور ابھی بہت چھوٹے تھے۔ یعنی صاحب نیت ایک اصطلاح فقہ میں استعمال ہوتی ہے، صاحب نیت اس بچے کو کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جس کی نیت کا شرعاً اعتبار ہو۔ عام طور پہ اس کی عمر 7 سے 10 یا 12 سال کہی جاتی ہے، مختلف آراء ہے۔ تو یہ بچے ابھی صاحب نیت بھی نہیں تھے، یعنی مکلف شرعاً جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھے، مگر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے سنیے، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب نبی اور صحیح مسلم دونوں میں اور ترمذی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، بچوں کے ساتھ کھیلا کرو، بچوں کو وقت دیا کرو۔ اور خود حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کھیلا کرتے، کبھی ان کے 4 زانوں ہو کے فرماتے اونٹ بن جاتے اور گھوڑا بن جاتے اور ان کو اوپر بٹھاتے۔ مقصد کیا؟ ٹائم دیتے۔ آپ ٹائم نہیں دیں گے تو کوئی باہر کا بری صحبت والا ٹائم دے کے ان کی صحبت خراب کر دے گا۔ تو یہ تو آپ لوگوں پر منحصر ہے کہ ٹائم دیں۔ یہ وہ ہیں جو نبوی اصول ہیں بچوں کی تربیت کے، آپ اندازہ کر لیں، نبوی اصول ہیں۔ اور ٹوٹل ماڈرن سائیکالوجی بچوں کے بارے، میری یہ کتاب چائلڈ سائیکالوجی پہ ابھی زیر طبع ہے، جلدی آ جائے گی۔ ٹوٹل ماڈرن سائیکالوجی ان اصولوں کے باہر ایک اصول بھی میں تو آج تک نہیں تلاش کر سکا کسی نے بیان کیا ہو، انٹرپریٹیشن ہے صرف۔ پھر آگے بچیوں کی پرورش کے حوالے سے حضور نے خاص طور پہ ترغیب دی۔ پھر بچوں کی محبت کے حوالے سے فرمایا کہ بچوں کو چومنا، سینے سے لگانا، یہ کام بچوں اور آپ کے درمیان ممانست اور جو ہچکچاہٹ ہے، ہیزیٹیشن ہے، اس کو کم کرتا ہے۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اقرا اس کا نام تھا، ابی حابس، اس نے کہا یا رسول اللہ، حضرت امام حسن آئے یا امام حسین، حضور علیہ السلام نے اٹھا کے ان کو بوسہ دیا۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ رحم کی نشانی ہے، محبت کی نشانی ہے۔ اور ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو باپ یا جو ماں دن میں 3 دفعہ بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا کے اس کو چومتا یا چومتی ہے تو بچے اور اس کے درمیان ہیزیٹیشن کا لیول آلموسٹ 0 ہو جاتا ہے۔ بچہ یا بچی کھل کے بات کر سکتی ہے ماں سے۔ اتنا ریجڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے کا شکار ہیں اور بتانا چاہتے ہیں اور وہ بتا ہی نہ سکے ہمارے ڈر سے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک ترمذی کی حدیث کتاب التفسیر میں، کہ بچوں کو آخرت کی فکر بھی دو، تعلیم دو، تربیت دو، ان کو بتاؤ کہ کوئی تمہارا رب بھی ہے، یہ زندگی عارضی ہے۔ جب تم زندگی کو ایسے انجوائے کرو گے کہ جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں، تو بچے بھی ویسے انجوائے کریں۔ ان کو بتاؤ کہ یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اب ایک بات بتائیں گے، اگر چھوٹے معصوم ذہن کو یہ بتایا جائے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو وہ ایک دفعہ لرز نہیں جائے گا، کئی سوال کرے گا، اس کے پھر سوالوں کو ایڈریس کریں۔ یعنی تعلیمات نبوی یہ ہے کہ ابتدائی بات سے اس کو بتایا جائے کہ وہ یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی ماجہ کی حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اور احادیث میں اسلوب یہ ہے کہ جب حدیث میں کہا جاتا ہے گناہ گار تو مطلب گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ کسی شخص کے بڑے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اولاد کی تربیت سے غافل ہے۔ بے شک وہ جتنا کما رہا ہے، بے شک وہ جو نمازی ہے، جتنی عبادات خود اپنی ذات کی حد تک کرے، اگر کوئی اولاد کی تربیت سے غافل ہے تو حضور نے فرمایا کسی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اولاد پر خرچ کرنا، اس کو افضل ترین صدقہ کہا، بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا۔ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ کی اولاد یا بیوی محروم ہے تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے آپ کی۔ پھر اگلی حدیث پاک سنیے، صحیح بخاری کی، یہ صحیح بخاری کی حدیث کتاب الہبہ، بچوں میں برابری رکھنا بڑا ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں بھی اور ایک حدیث نعمان بن قتادہ سے صحیح مسلم میں، دونوں میں متفق علیہ حدیث۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک بچے کو یہ تحفہ دیا ہے تو آپ دعا کر دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کیا یہ تحفہ اور بھی بچے ہیں تیرے؟ اس نے کہا جی اور بھی ہیں۔ فرمایا کیا اوروں کو بھی دیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا خبردار اس کو فوراً واپس لو، تم بچوں میں تفریق کی بنیاد ڈال رہے ہو۔ یہ جملہ میں اضافی کہہ رہا ہوں، یہاں تک حدیث ہے کہ واپس لو۔ وجہ کیا تھی؟
کہ خود آپ بچوں میں تفریق کی بنیاد ڈال دیتے ہیں، کسی کو سپیریئر، کسی کو انفیریئر، کسی کو زیادہ اہمیت دے کے کسی کو کم، کسی کو دوسروں کے سامنے ڈیگریڈ کر کے کسی کو زیادہ اٹھا کے، جس کے ساتھ ماں باپ کی تو سب سے موانست ہوتی ہے، کسی سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے منع فرمایا، باپ اور ماں ایسا گفٹ اور ایسی چیز بچے کو نہیں دے سکتا اگر وہ سب بچوں کو ایکولی نہ دے سکتا ہو، ایکولی نہ دے سکتا ہو۔ اور یہ حدیث کئی موقعوں پر اور بھی وارد ہوئی۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے شوہر نے اپنے ایک بچے کو دیا، وہ کہتی ہیں میں تب بچے کے لیے قبول کروں گی رسول اللہ تصدیق کریں اور گواہی دیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی۔ اس عورت سمجھدار تھی، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، یہ اس نے اپنے ایک بچے کو دیا اور باقیوں کو نہیں دیا۔ حضور نے وہی حکم دیا، فرمایا واپس لے لو۔ اولاد کے درمیان عدل کریں، ایکول۔ ان کے ذہن میں یہ بیج ہی نہ بوئیں کہ کسی کو کسی سے اوپر یا کسی کو کسی سے نیچے رکھا جا رہا ہے۔ اولاد کو بد دعا نہ دیں، آپ ہی نے ان کو خراب کیا اپنی تعصبات کی بنیاد پہ۔ اب وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو خبردار بد دعا نہ دیں۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، صحیح مسلم۔ فرمایا حضور نے کیا خوب بات فرمایا، اندازہ کیجئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات اور ہماری سوچوں سے کتنے آگاہ تھے، اتنے سالوں، اتنے صدیوں پہلے بھی۔ فرمایا خبردار بچوں کے سامنے ہمیشہ سچ بولو، یعنی جب آپ جھوٹ بولیں گے اور آپ کہیں گے بچہ ہمیشہ سچ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ سب چیزیں کتنی انٹر لنکڈ ہیں، ہمارے گفتگو کے تینوں حصے۔ پھر حضور نے سامنے فرمایا، پہلے حدیث تھی وہ میں نے بیان نہیں کی کہ کھانا کھلاؤ اچھا، اب جو سامنے آئی ہے اس میں فرمایا کہ کھانے کے آداب سکھاؤ، یعنی محض کھانا نہیں دینا، کھانا کیسے ہے یہ بھی سکھانا ہے۔ پھر فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، آپ عزت کریں گے تو آپ کی عزت کی جائے گی۔ بس یہ وہ کچھ ضروری اصول تھے جو احادیث نبوی کی روشنی میں نے کہا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اس پورے معاملے کو دیکھ کر اب آپ اور ہم بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم میں سے کون بچوں کی کامیاب گروتھ کا ذمہ دار ہے، کون رکاوٹ کا باعث ہے، اور کس کے اینڈ پر زیادہ اصلاح کا کام پڑا ہوا ہے۔ زیادہ بچوں نے کرنی ہے یا زیادہ آج ہی سے آپ لوگوں نے جا کے انوائرمنٹ کو بدلنے کے لیے آپ لوگوں نے کرنی ہے؟ آج کی گفتگو سے یہ آپ لوگ سمجھ گئے۔ یہ جو ہمارے دوستوں نے، عثمان بھائی نے اور کیا نام ہے آپ کا جی، فرقان طاہر نے، یہ جو منہاج القرآن یوتھ لیگ کے ہیں، ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں، یہ جتنی ایکٹیویٹی کی گئی ہے اس کا فائدہ تب ہے کہ اب جا کے آپ لوگ ایک ڈیفرنٹ اٹائر کے ساتھ اپنے گھروں میں داخل ہوں اور اگلے 2 4 5 دنوں میں پورا کا پورا ماحول ریسیٹ کریں، تبدیلی کو محسوس، گھر والوں کو محسوس۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہن ہمارے ہاں کہنا ہی تو پرابلم ہے، ہن میں سن کے آیا، ہن دیکھو میں سب نو سیٹ کر دیاں گا۔ ایسا نہیں کرنا، کہنا نہیں ہے، کرنا ایسا ہے کہ خود سب حیران ہو جائیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور کوئی پوچھے تو انہیں کہیں بس کوئی نہیں، یہ محسوس کی کہ اس کو بہتری کی گنجائش ہے تو اس میں یہ کر لیتے۔ تو بس بہتری کریں، جو ماحول آپ بنائیں گے اس ماحول کی پروڈکٹ میں آگے جا کے امت کو سنبھالنا ہے۔ ایک ایکٹیویٹی کا میں نے ذکر کیا تھا، میرا خیال ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، کہ ایکٹیویٹی یہ تھی کہ آپ میں سے ہر ماں باپ اپنے بچوں کی 2-3 خامیاں لکھے گا اور 3 خوبیاں لکھے گا۔ اب یہ ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے کرنی ہے، لیکن گھر جا کے، اور پھر دیکھنا کیا ہے، خود انالیسس کرنا ہے، غیر جانبداری سے لکھے خامیاں خوبیاں۔ یہاں میں اس لیے نہیں لکھوا رہا کہ پھر بعض اوقات والدین اوائڈ کر دیتی، اور پھر یہ لکھنے کے بعد خود انالیسس کریں کہ یہ جو خامی ہے اس کی وجہ میں ہوں، اس کی ماں ہے، معاشرہ ہے، یا کوئی اور تھرڈ پارٹی ہے، وجہ کا تعین کریں، بس اس لیے دکھنی ہے۔ اور جو خوبیاں ہیں اس کو بھی انڈیپینڈنٹلی دیکھیں کہ یہ مجھ سے آئی ہے، باپ سے آئی ہے، یا سوسائٹی کے کسی فرد سے منتقل ہوئی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا مور دین 80% جو ٹرانسفارمیشن بچے میں ہو رہی ہے وہ یا ماں سے ہو رہی ہے یا باپ سے ہو رہی ہے، اور یا ماں اور باپ کے دیے ہوئے گھر کے ماحول سے ہو رہی ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا آنا قبول کرے، اور ہم نے جو کچھ کہا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔